السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 682 ہے۔ سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 132 اور 133، 132 اینڈ 133۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، صدق اللہ العظیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، مهما تأتنا به، جو بھی لائے گا تمہارے پاس، جو بھی لائے گا تو ہمارے پاس، من آیتن، کوئی نشانی، لتسحرنا، تاکہ تو ہم پر جادو کرے، بہا، اس کے ساتھ، فما نحن لک، تو ہم نہیں ہیں تجھ پر، بمؤمنین، ایمان لانے والے، فارسلنا، چنانچہ ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، الطوفان، طوفان، والجراد، ٹڈی دل، والقمل، اور جوئیں، والضفادع، اور مینڈک، والدم، اور خون، آیات مفصلات، تمام نشانیاں الگ الگ، فاستکبروا، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، وکانوا، اور تھے وہ، قومن، قوم، لوگ، مجرمین، مجرم۔ ترجمہ یوں ہے، اور کہنے لگے کہ تمہارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ، یعنی کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لے آؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی گنہگار۔ ان 2 آیتوں میں چند باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ہم نے تم پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کے ذریعے عذاب نازل کیا۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ یہ کھلی کھلی نشانیاں تھیں، اور چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ مگر یہ تکبر ہی کرتے رہے، اور پانچویں بات یہ بتائی گئی کہ اور وہ لوگ تھے ہی گنہگار۔ بزرگان محترم، یہاں فرعونیوں کا ایک معمول بیان کیا گیا ہے، جو معمول کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روا رکھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان قبول نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ جو بھی کوئی معجزہ ان کے سامنے آتا تو صاف طور پر یہ فرعونی ظالم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جادو تمہارا ہے موسیٰ، دھندا ہے، بس تمہارے جادو کے ذریعے یہ ساری چیزیں تم سے ظاہر ہو جاتی ہیں، جادو کے علاوہ کوئی اور حقیقت تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم کچھ بھی کر لو اے موسیٰ، ہم تو تمہاری تصدیق نہیں کریں گے۔ اس طرح یہ آل فرعون نافرمانی، انانیت، ضد اور سرکشی پر جمے ہوئے تھے، اور فرعونی حق کے خلاف ڈٹے رہے اور باطل پر جمے رہے، اور یہی کہتے رہے کہ اے موسیٰ، تم جو دلیل یا حجت یا نشانی یا برہان یا معجزہ جو بھی ہمارے سامنے ظاہر کرو، اور تم جس قدر بھی ہم کو ہمارے دین سے دور کرنے کی کوشش کرو، ہم ہرگز اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، نہ ہم تم پر ایمان لائیں گے، اور نہ ہی تم جو چیز لے آؤ اس پر ہم ایمان لائیں گے، نہ تمہاری رسالت کی تصدیق کریں گے، اور نہ ہی تمہاری کسی بات کی تصدیق کریں گے۔ جب ان فرعونیوں کی سرکشی بڑھتی چلی گئی تو پھر ان پر عذاب کی یہ شکلیں سامنے آئیں۔
اور فرعونیوں پر اس قسم کے عذاب آئے جن کا اس آیت میں تذکرہ کیا گیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. کیا ہوا؟ ہم نے ان کے اوپر جو عذاب اتارے، سب سے پہلے ایک طوفان، دوسرا عذاب ٹڈیوں والا، تیسرا عذاب گھن کے کیڑوں کا، جوؤں کا، چوتھا عذاب مینڈکوں کا، اور پانچواں عذاب خون. اور یہ سب کے سب علیحدہ نشانیاں تھیں. یہ نہیں کہ پورے ملا کر ایک، بلکہ الگ الگ قسم کا عذاب دیا گیا. یہ عذاب کی 5 شکلیں ہیں جن کی تفصیلات یہ ہیں. سب سے پہلے ہے طوفان. طوفان سے کیا مراد ہے؟ یعنی پانی کا طوفان ان کے اوپر آیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے طوفان سے مراد یہی پانی کا طوفان لیا ہے کہ ان آل فرعون پر طوفان آیا. حضرت عطا اور حضرت مجاہد ان دونوں کا قول یہ ہے کہ طوفان سے مراد موت ہے. ابن جریر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جس کے معنی یہ مراد یہ کہ ان لوگوں میں وبا کے طور پر موت کی کثرت ہو گئی. حضرت وہب بن منبہ سے منقول ہے کہ طوفان سے مراد طاعون ہے. حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد چیچک ہے. فرماتے ہیں کہ چیچک کا عذاب سب سے پہلے آل فرعون پر ہی آیا. یوں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وبائی مرض تھا، جیسا کہ آج کل پوری دنیا میں کورونا وائرس آ گیا ہے، جس سے تا دم تحریر 40 تا 50 ہزار لوگ پوری دنیا میں موت کے منہ میں جا چکے ہیں، جس کا شکار چین، اٹلی اور اسپین سب سے زیادہ ہوئے ہیں. بہرحال یہ ایک طوفان. دوسرا جو عذاب آیا وہ الجراد، ٹڈی دل. بکثرت ٹڈیوں کے ذریعے فرعون کی سرکوبی کی گئی. ٹڈیوں کا لشکر جب کسی جگہ آ جاتا ہے تو جینا دو بھر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کے ذریعے اس فرعون کو عذاب میں مبتلا کیا، فرعونیوں کو عذاب میں مبتلا کیا. جب اللہ تعالیٰ ٹڈیوں کے لشکر کو بھیج دیتے ہیں تو میلوں تک یہ لشکر کھیتیوں کو صاف کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، اور کسی فوج اور لشکر کے قابو میں نہیں آتے. بھگانے سے یہ ٹڈی نہیں بھاگتے اور ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتے. جب یہ ٹڈیاں سڑکوں اور گھروں میں پہنچ جاتے ہیں تو آفت جاں بن جاتے ہیں. اور تیسرا جو عذاب تھا والقمل، جوں. قمل کے ذریعے سے بھی آل فرعون کو عذاب دیا گیا. ظاہر ہے کہ اگر جوؤں کی کثرت ہو جاتی ہے تو جب بھی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے. ایک جوں آ جاتی ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، اور جوؤں کی کثرت ہو چکی تھی ان میں. اور اسی طریقے سے جو صاحب روح المعانی نے قمل سے مراد چھوٹی چھوٹی ایسی ٹڈیاں مراد دی ہیں جن کے ابھی پر نہ آئے ہوں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ القمل سے چھوٹے چھوٹے کیڑے مراد ہیں جو اونٹ اور دیگر جانوروں کے جسم میں آ جاتے ہیں. یہی کیڑے فرعونیوں کے جسم میں بھی ہو گئے تھے. سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مراد ہیں جو گیہوں کے دانوں میں پڑ جاتے ہیں. بہرحال مینڈک کا عذاب بھی آیا اس قوم کے پر. جہاں دیکھو مینڈک کی کثرت، ہر جگہ مینڈک، کھانا کھا رہے ہیں مینڈک. اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس قسم کے عذابات کی تذکیر ہے ہمارے سامنے. اللہ اکبر، اللہم احفظنا. اور خون کا عذاب، فرعونیوں پر خون کا عذاب آیا. فرعونیوں کے کھانے پینے اور پکانے کی ساری چیزوں میں خون ہی خون. ہر برتن سے پانی کے بجائے خون نکلتا تھا جب فرعونی اور قبطی قوم پانی لینا چاہتی تھی. لیکن اگر وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ پانی لینا چاہتے تو ان کے لیے پانی ہی پانی تھا. اللہ اکبر. یہ عذاب تھا، یہ عذاب کی شکلیں جو آل فرعون پر آئے تھے اس کا تذکرہ ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ